السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایپیسوڈ نمبر 17، قسط نمبر 17۔ عبداللہ بن ابی امیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملامت کرنا۔ عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری قوم نے تمہارے سامنے کئی تجویزیں پیش کیں، مگر تم نے ان کی ایک بات بھی نہیں مانی۔ پھر انہوں نے تم سے اپنے لیے چند باتیں عرض کیں تاکہ ان کے پورے ہونے سے اللہ کے نزدیک تمہارے مرتبہ کا پتہ چل جاتا اور وہ تمہاری تصدیق کرتے اور تمہارے تابع ہو جاتے، لیکن تم یہ بھی نہ کر سکے۔ پھر انہوں نے کہا، تم اپنے لیے ہی اپنے رب سے کچھ مراعات حاصل کر لو، اس سے ان پر تمہاری فضیلت ظاہر ہو جاتی اور اللہ کے ہاں تمہارے مرتبے کا بھی پتہ چل جاتا، مگر تم نے یہ بھی نہ کیا۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہم پر عذاب ہی لے آؤ جس سے ان کو روز ڈراتے رہتے ہو۔ خدا کی قسم، میں تم پر قطعاً ایمان نہیں لاؤں گا تاکہ تو میرے سامنے سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائے، پھر وہاں سے اپنے رب سے ایک چٹھی لکھوا لائے اور ساتھ 4 فرشتے بھی آئیں جو شہادت دیں کہ واقعی تو اللہ کا رسول ہے۔ واللہ اگر تم ایسا کر بھی لو تو مجھے پھر بھی یقین نہیں آتا کہ میں تمہاری تصدیق کر لوں گا اور تمہیں اللہ کا رسول مان لوں گا۔ ایسی سرزنش کرنے کے بعد وہ چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتہائی مغموم ہو کر اپنے گھر واپس آ گئے اور ان کے بلانے پر ان کے ایمان لانے کی جو آرزو لے کر گئے تھے وہ ناکام ہو گئی۔ ابو جہل کی دھمکی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے آئے تو ابو جہل نے کہا، اے قریش کی جماعت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری تمام تجویزیں رد کر دی ہیں اور اس بات پر مصر ہے کہ ہمارے دین میں کیڑے نکالے، ہمارے بزرگوں کو گالی دے، ہمیں بے وقوف کہے اور ہمارے معبودوں کی توہین کرے۔ خدا کی قسم، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ کل میں اس کے لیے اتنا وزنی پتھر لے کر بیٹھوں گا جسے میں بمشکل اٹھا سکوں، پھر جب وہ اپنی نماز میں سجدہ میں گرے گا میں اس پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا، پھر تمہاری مرضی ہے مجھے اس کے قبیلے کے حوالے کر دینا یا مجھے بچا لینا، میں اپنا یہ ارادہ پورا کر دوں گا۔ پھر بنو عبد مناف جو چاہیں کریں، سب نے بیک آواز کہا، خدا کی قسم ہم تمہیں کسی کے حوالے نہیں کریں گے، شوق سے اپنا ارادہ پورا کرو۔ دوسرے دن صبح کے وقت ابو جہل ایک بھاری پتھر لے کر بیٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے معمول کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے سویرے سویرے آ گئے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رہے شام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس طرح بیت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بیت المقدس کے درمیان ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے، ادھر قریش بھی علل صبح اپنی مجلسوں میں آ کر بیٹھ گئے تاکہ دیکھیں کہ ابو جہل کس طرح اپنے ارادہ کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گرے تو ابو جہل بھی پتھر اٹھا کر ادھر چل پڑا۔ وہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی نہیں پہنچا تھا کہ اندھا دھم پیچھے کو بھاگا، مارے ڈر کے اس کا رنگ پھک تھا اور اس کے دونوں ہاتھ پتھر سے چمٹ گئے تھے۔ دور جا کر اس نے پتھر اپنے سر سے پھینک دیا۔ قریش کے آدمی دوڑ کر اس کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، ابا الحکم کیا بات ہے، واپس بھاگ آئے ہو؟ بولا، میں اپنے رات کے ارادے کو پورا کرنے اٹھا، جب اس کے نزدیک پہنچا تو مجھ پر ایک سانڈ اونٹ نے حملہ کر دیا۔ خدا کی قسم، میں نے اتنا بڑا سر، اتنی موٹی گردن اور اتنی تیز کچلیاں آج تک کسی اونٹ کی نہیں دیکھی۔ وہ مجھ کو کھا جانا چاہتا تھا۔ ابن ساق کہتے ہیں، مجھ سے کسی نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے، اگر وہ آگے بڑھتا تو وہ اس کو ہلاک کر ڈالتے۔ جب ابو جہل اپنی سرگزشت سنا چکا تو نضر بن حارث بن قلادہ کھڑا ہو گیا اور بولا، اے قریش کی جماعت، تم پر ایک عظیم مصیبت آ پڑی ہے جس کا علاج تم آج تک نہیں کر سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تمہارے سامنے گزرا ہے، اس نے عہد شباب میں قدم رکھا تو وہ قریش کا سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ امانتدار نوجوان تھا۔ اس وقت تمہیں اس میں کوئی عیب نظر نہ آیا، لیکن اب جب کہ اس کی کپٹیوں کے بال سفید ہو گئے اور تمہارے سامنے اس نے ایک آسمانی دین پیش کیا ہے تو تم کہتے ہو یہ جادوگر ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ جادوگر نہیں، ہم نے جادوگروں ان کے دم جھاڑ اور ان کے گرا لگانے کو دیکھا ہے۔ کہتے ہو یہ کاہن ہے، خدا کی قسم یہ کاہن بھی نہیں،
ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، ان کی پرفریب باتوں اور ان کے مستبح کلام کو سنا ہے۔ کہتے ہو یہ شاعر ہے، واللہ یہ شاعر نہیں، ہم نے شعر دیکھے ہیں اور ان کے ہر قسم کے اشعار سنے ہیں۔ کہتے ہو یہ دیوانہ ہے، بخدا یہ دیوانہ بھی نہیں، ہم نے جنون دیکھا ہے، یہ اس کی دمکشی، وسوسہ اور بے ربط اونٹ پٹانگ باتیں نہیں ہیں۔ اے قریش کی جماعت، اپنی فکر کر لو، خدا کی قسم تم پر ایک بہت بڑی آفت نازل ہو گئی ہے۔ نضر بن حارث کی شخصیت۔ نضر بن حارث قریش کا ایک شیطان آدمی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف دیا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی بپا رکھتا تھا۔ ہیرا میں جا کر اس نے شاہان ایران کی تاریخ پڑھی تھی اور رستم و اسفندیار کے واقعات سیکھے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں وعظ و نصیحت کرتے، وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر نازل ہونے والی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد جن کی اس مجلس میں آ بیٹھتا اور کہتا، اے قریش کی جماعت، واللہ میں تم کو اس سے اچھے واقعات سناتا ہوں، آؤ مجھ سے عجیب و غریب واقعات سنو۔ پھر شاہان ایران رستم و اسفندیار کی کہانیاں سناتا، پھر کہتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں مجھ سے زیادہ کیا خوبی ہے۔ ابن حشام کہتے ہیں، جہاں تک مجھے اطلاع ملی ہے یہ اسی نے کہا تھا، سأنزل مثل ما انزل اللہ، یعنی جیسی اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے ویسی کتاب تو میں بھی نازل کر سکتا ہوں۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اس کی مذمت میں قرآن حکیم میں 3 آیات اتری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، یعنی جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی باطل کہانیاں ہیں، اور ہر وہ آیت جس میں اساطیر الاولین کا لفظ آیا ہے۔ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی محیط کا یہود مدینہ کے پاس آنا۔ جب نضر نے اپنی قوم سے کہا کہ اس جیسی کتاب میں بھی اتار سکتا ہوں، تو قوم نے اس کو اور عقبہ بن ابی محیط کو یہودی دانشوروں کے پاس مدینہ منورہ بھیجا کہ ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ کر آؤ اور ان سے اس کے صفات بیان کرو، اور اس نے جو دعویٰ کیا ہے اس کا تذکرہ کرو، کیونکہ وہ اہل کتاب ہے اور انبیاء کے بارے میں جو علم انہیں حاصل ہے ہمیں حاصل نہیں۔ چنانچہ یہ دونوں مدینہ منورہ آئے، یہودی علماء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات بتائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا، اے علماء یہود، آپ اہل تورات ہیں، ہم آپ سے اس مدعی نبوت کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں کہ ہم اس کے سچ یا جھوٹ کا کس طرح فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا، اس سے یہ 3 باتیں پوچھیں، اگر اس نے ان کا جواب دیا تو سمجھو کہ وہ نبی ہے اور رسول بھی ہے، اور اگر ان کا جواب نہ دے سکا تو جان لو کہ وہ جھوٹا ہے، پھر اس کے متعلق جو چاہو فیصلہ کرو۔ پہلے ان نوجوان کے بارے میں پوچھو جو قرون اولیٰ میں ظلم سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے دور نکل گئے تھے، ان کی ایک عجیب سرگزشت ہے۔ دوسرے اس آدمی کے متعلق پوچھو جس نے زمین کے تمام مشرقی اور مغربی ممالک زیر نگیں کر لیے، وہ کون تھا اور اس کا کیا حشر ہوا۔ اور تیسرے روح کے بارے میں پوچھو کہ وہ کیا ہے، اگر اس نے ان تینوں سوالوں کے جواب دے دیے تو اس کی اتباع کرو، وہ نبی برحق ہے، اور اگر وہ ان کے جواب نہ دے سکا تو سمجھ لو کہ وہ جھوٹا ہے، اور اس کے متعلق جو چاہو فیصلہ کرو۔ یہ سن کر نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی محیط مکہ مکرمہ واپس آ گئے اور قریش کو جمع کر کے کہنے لگے، اے جماعت قریش، ہم تمہارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلہ کن باتیں پوچھ کر آئے ہیں۔ ہمیں یہودی اہل علم نے اس سے 3 باتیں پوچھنے کے لیے کہا ہے، اگر اس نے ان کے جواب دے دیے تو وہ نبی برحق ہے، اور اگر جواب نہ دیے تو وہ جھوٹا ہے، اس کے متعلق جو چاہو فیصلہ کرو۔ یہ سن کر سب قریش اکٹھے ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نوجوان کون تھے جو ظلم سے بچنے کے لیے قرون ماضیہ میں گھر سے نکل گئے؟ ان کی عجیب و غریب سرگزشت کی تفصیلات بیان کرو۔ دوسرا، وہ آدمی کون تھا جس نے زمین کے مشرقی اور مغربی کنارے چھان مارے اور ان پر اپنا تسلط جما لیا؟ نیز یہ بتاؤ کہ روح کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے ان سوالات کا کل جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ قریش یہ وعدہ لے کر واپس چلے گئے اور کہتے ہیں کہ 15 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی وحی نہیں آئی اور نہ ہی جبرائیل آئے۔ قریش اور اہل مکہ نے غل مچانا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کل کا وعدہ کیا تھا اور آج 15 دن ہو گئے ہیں،
مگر اس نے ہمارے سوالات کا جواب کچھ نہیں دیا۔ ادھر وحی کے رک جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا، اور ادھر اہل مکہ کی طرف سے شور و غل مچانا سخت گراں گزرا۔ 15 دن کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ کاف نازل کی۔ اس میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہلکان کیوں کرتے ہیں؟ نہیں ایمان لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا سے نہ ایمان لائیں۔ پھر نوجوانوں، ساری دنیا میں گھومنے والے انسان اور روح سے متعلق تذکرہ فرمایا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا آپ اتنی دیر کیوں رکے رہے؟ آپ کے نہ آنے کی وجہ سے میرے دل میں بدگمانی پیدا ہونے لگی تھی۔ تو جبرائیل نے جواباً آیت پڑھی وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا، یعنی ہم آپ کے رب کے حکم کے سوا نہیں اترتے، ہمارے آگے اور ہمارے پیچھے کی سب مخلوق اسی کی ہے۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو علماء یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت تھوڑا علم ملا ہے، میں خطاب ہم سے ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے اور میری قوم سب سے خطاب ہے۔ بولے تم خود ہی اپنی کتاب میں پڑھتے ہو کہ ہمیں تورات ملی ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں کم ہے، اگر تم تعریف نہ کرو تو تمہارے پاس بھی اس کا کافی علم ہے۔ اور ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری زمین کے سارے درخت کلمے بن جائیں اور پانی کے سمندر میں 7 سمندر اور شامل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے کلمے ختم نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ تورات بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں کم ہے۔ اور آپ کی قوم نے جو اپنے لیے سوال کیا تھا کہ ہمارے شہر سے پہاڑ دور کر دو، زمین پھیلا دو اور ہمارے فوت شدہ بزرگوں کو زندہ کر دو، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ رعد آیت نمبر 31، یعنی اگر گزشتہ کتابوں میں سے کسی کتاب کے ساتھ پہاڑ دور لیے گئے ہوتے، زمین کو کاٹ کر پھیلایا ہوتا اور مردے زندہ کر کے ان سے باتیں کی ہوتی تو دوسری کتابوں کی نسبت یہ قرآن بطریق اولا اس کا زیادہ مستحق تھا کہ یہ سب کام اس کے ذریعے کیے جاتے، لیکن تمام امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور جو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے رب سے اپنے لیے باغات، محلات، سونے چاندی کے خزانہ جات اور تعاون و امداد کے لیے فرشتے طلب کر لو، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں درج ذیل آیت اتاری وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، سورہ الفرقان آیت نمبر 7 تا 10، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول کھانا کیوں کھاتا ہے اور بغرض تجارت منڈیوں میں کیوں جاتا ہے؟ اللہ اس کی طرف سے فرشتہ کیوں نہیں بھیجتا جو ہر وقت اس کے ساتھ ڈرانے کے کام میں شریک رہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، اگر وہ چاہے تو تیرے لیے منڈیوں میں تلاش معاش کے لیے جانے سے بہتر چیز مہیا کر سکتا ہے، یعنی باغات جن کے سیراب کرنے کے لیے نہریں بہتی ہوں اور شاندار محلات وغیرہ، اور کفار کی انہی باتوں کے جواب میں یہ آیت بھی اتاری وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، الفرقان آیت نمبر 20، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سبھی کھانا کھاتے تھے اور بغرض تجارت منڈیوں میں بھی جاتے تھے۔ ہم نے ایک کو دوسرے کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، کیا تم صبر سے کام لوگے؟ اور تمہارا رب دیکھنے والا ہے، یعنی ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنا دیا ہے تاکہ صبر سے کام لو، اور اگر میں چاہتا تو مخالفت اور دشمنی سے بچانے کے لیے اپنے رسولوں کو دنیا بھی دے سکتا تھا۔ اور یہ تجویزیں عبداللہ بن ابی امیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تھیں۔ اس کے جواب میں یہ آیت اتری وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا هَلْ كُنْتَ إِلَّا بَشَرٌ رَسُولًا، بنی اسرائیل 90-93 میں، اور کہنے لگے ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو، آگے تک میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا بشر ہوں۔ اور کفار کی طرف سے مال کی پیشکش کے جواب میں فرمایا کل ما سألتکم من
اجن فہو لکم ان اجری الا علی اللہ، یعنی آپ کہہ دیجئے میں نے تم سے جو مزدوری مانگی ہے وہ تمہیں دیتا ہوں، میں اپنی مزدوری اللہ تعالیٰ سے لوں گا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر دین حق پیش کیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کی صداقت بھی معلوم کر لی، اور آزمائش کے لیے جو سوالات کیے تھے ان کے جواب بھی سن لیے، تو حسد اور غرور کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور اتباع پر آمادہ نہ ہوئے، بلکہ سرکشی اور نافرمانی میں پہلے سے زیادہ بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑا اور کفر و شرک پر اصرار کیا۔ بعد نے کہا اس قرآن کو نہ سنا کرو بلکہ شور و غل مچا دیا کرو، شاید تم غالب آ جاؤ، یعنی اس کو باطل اور لغو سمجھو اور اس کا مذاق اڑاؤ، شاید تم اس طریقے سے اس پر غالب آ جاؤ، ورنہ اگر تم نے مناظرہ بازی اور مخاصمت کی راہ اختیار کی تو اس میں تم کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ ایک دن ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیش کردہ دین حق کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اے جماعت قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ تم کو عذاب دینے اور تمہیں دوزخ میں بند کرنے والے فرشتوں کی کل تعداد 19 ہے، تم تعداد میں سب لوگوں سے زیادہ ہو، کیا تم 100 آدمی مل کر ایک فرشتے کے مقابلے میں عاجز ہو؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی یہ آیت اتاری، وما جعلنا اصحاب النار الا الملائکہ۔ جب کفار نے ایک دوسرے کو قرآن سننے سے منع کر دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں قرآن پڑھتے سن کر منتشر ہو جاتے، اور اس خوف سے کہ مبادہ قرآن ان کے دلوں میں اتر جائے اپنے اپنے گھر کی راہ لیتے۔ اس کے بعد اگر کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں قرآن پڑھتے سننا چاہتا تو ان سے ڈرتا ہوا چوری چوری سنتا۔ جب اس کو شک پڑتا کہ کسی نے اس کو قرآن سنتے دیکھ لیا ہے تو ان کی ایذا سے بچنے کے لیے وہاں سے چلا جاتا، اور اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ آواز سے پڑھتے اور سننے والا سمجھتا کہ یہ آواز دوسروں تک نہیں پہنچتی، صرف میں ہی سن سکتا ہوں، تو پھر وہ کان لگا کر توجہ سے سنتا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ آیت ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا ان لوگوں کے بارے میں اتری ہے، یعنی اتنی بلند آواز سے نہ پڑھو کہ یہ منتشر ہو جائیں، اور نہ اتنی آہستہ آواز سے پڑھو جو مارے ڈر کے چوری چوری سننا چاہتا ہے وہ بھی نہ سن سکے، شاید قرآن سن کر اس کے دل میں کوئی بات اتر جائے اور اس سے وہ نفع حاصل کرے۔ میں کہتا ہوں صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کا شان نزول اس طرح بیان ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چھپ کر زندگی کے دن پورے کر رہے تھے۔ اس وقت صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے قرأت کرتے تھے، مشرکین سنتے تو قرآن اس کو اتارنے والے اور اس کے لانے والے کو گالیاں دیتے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ولا تجہر بصلاتک، یعنی بلند آواز سے نہ پڑھو کہ مشرک سن کر قرآن کو گالیاں دیں، ولا تخافت بہا، اتنا آہستہ بھی نہ پڑھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی نہ سن سکیں، وابتغ بین ذالک سبیلا، اس کے درمیان آواز رکھو۔ مسلم نے اپنی روایت میں یہ لفظ زیادہ کیے ہیں، وابتغ بین ذالک سبیلا یقول بین الجہر والخافت، یعنی بلند اور آہستہ آواز کے درمیان آواز رکھو۔ ابن اسحاق کہتے ہیں ابن شہاب زہری کا بیان ہے کہ ایک رات جب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نماز کے دوران قرآن پڑھ رہے تھے، ابو سفیان بن حرب، ابو جہل بن حشام اور بنو زہر کا حلیف اخنس بن شریک ثقفی اپنے اپنے گھر سے قرآن سننے کے لیے نکلے۔ ہر آدمی ایک جگہ بیٹھ کر قرآن سننے لگا اور کسی کو دوسرے کی خبر نہیں تھی۔ جب صبح صادق طلوع ہوئی تو ہر ایک نے اپنے اپنے گھر کی راستہ میں سب کی ملاقات ہو گئی، اور سب گئے اور سمجھ گئے کہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ اس طرح انہوں نے چوری چوری قرآن سننے پر ایک دوسرے کو ملامت کی اور کہا آئندہ ہمیں یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی بے وقوف نے ہمیں اس طرح دیکھ لیا تو خواہ مخواہ اس کے دل میں شک پڑ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ دوسری رات پھر وہ اپنی اپنی مجلس میں بیٹھ کر قرآن سنتے رہے۔ صبح صادق کے وقت وہاں سے نکلے تو راستے میں ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے وہی کہا جو کل کہا تھا اور اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ تیسری رات وہ پھر آئے اور اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر قرآن سنتے رہے۔ صبح صادق طلوع ہونے کے بعد نکلے تو پھر راستے میں ملاقات ہو گئی۔ اب تو وہ بہت نادم ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ جب تک ہم پختہ عہد نہیں کریں گے کام نہیں چلے گا۔ چنانچہ انہوں نے آئندہ ایسا نہ کرنے کا پختہ عہد کیا اور اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے۔
दिन निकलने के बाद अखनस बिन शरीक ने लकड़ी हाथ में ली और अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला के घर आया और कहने लगा, अबू हंज़ला, जो कुछ तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है इसके बारे में साफ साफ अपनी राय बताओ। इसने कहा, ए अबू सालबा, जो कुछ मैंने सुना है इससे बाज़ को मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि इससे क्या मुराद है। बाज़ का माना मुझे समझ नहीं आया और ना इसका पता चला है कि इससे क्या मुराद है। अखनस बोला, खुदा की कसम मेरा भी यही हाल है। फिर वहाँ से निकल कर अबू जाल के पास आया और कहा, अबुल हकम, सच सच बताओ, जो कुछ तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है। अबू जाल बोला, क्या सुना है भाई? हमारा और बनु अब्द मन्नाफ का अज़ो शर्फ में मुकाबला हुआ। उन्होंने खाना खिलाया और हमने भी खिलाया। उन्होंने मिस्कीनों को सवारी के लिए ऊँट घोड़े दिए तो हमने भी दिए, और उन्होंने ग़ुरबा में अपना माल लुटाया तो हमने भी लुटाया। जब हम दोनों फरीक घुटनों के बल खड़े हुए और घोड़ों की दौड़ दोनों घोड़ों की तरह मैदान में सर पर दौड़ने लगे तो उन्होंने कहा, हम में एक नबी पैदा हुआ है जिस पर आसमान से वही आती है। अब हम उनका मुकाबला कैसे करें? खुदा की कसम हम तो इस पर ईमान नहीं लाएंगे और ना इसकी तस्दीक करेंगे। यह सुनकर अखनस उठकर चला आया। इब्ने इसाक लिखते हैं, एक दफ़ा कुरैश की एक जमात वलीद बिन मुगीरा के पास जमा हुई। वो उनमें उम्र रसीदा और तजर्बाकार था। कहने लगा, ए जमात कुरैश, हज का वक़्त करीब आ गया है। मुल्क के अतराफ़ व अकनाफ से लोग हज करने के लिए आएंगे। उन्होंने तुम्हारे इस नबी का जिक्र सुन लिया है, वो ज़रूर इससे मिलने की ख्वाहिश करेंगे, इसलिए इसके बारे में बिल इत्तफ़ाक़ एक बात तय कर लो। सब वही कहो, भांत भांत की बोलियां ना बोलना जिनसे एक दूसरे की तकज़ीब लाजिम आए और एक की बात दूसरे की तरदीद कर दे। सब ने कहा, अबू अब्द शम्स, आप ही कहें और आप ही हमारे लिए एक बात तजवीज़ कर दें, हम सब वही कहेंगे। बोला, नहीं, तुम कहो, मैं सुनता हूँ। जो बात पसंद आएगी मैं इसकी तायीद कर दूँगा। उन्होंने कहा, हम कहेंगे ये काहिन है। बोला, नहीं, बखुदा ये काहिन नहीं, हमने काहिन देखे हैं। इसका कलाम ना इनकी तरह भन भिनाहट है और ना इनकी तरह मस्जे है। उन्होंने कहा, फिर हम क्या कहें? ये दीवाना है। बोला, ये दीवाना नहीं, हमने जनून देखा है। ये इसकी दमकशी, बेरब्त कलाम और वसवसा नहीं। बोले, फिर हम क्या कहेंगे? ये शायर है। इसने कहा, ये शायर भी नहीं है, हम शेर की रज्ज़ व हज्ज़, करेज़ व मकबूज़ और मबसूत सब किस्में जानते हैं। इसका कलाम शेर नहीं है। वो बोले, फिर हम क्या कहें? ये जादूगर है। इसने कहा, ये जादूगर नहीं है, हमने जादूगर और इनका जादू देखा है। ये इनका झाड़ और उनका गिरा लगाना नहीं है। वो कहने लगे, ए अबू अब्द शम्स, फिर आप ही कुछ बताएं। बोला, वल्लाह इसका कलाम शीरीं है, इसकी जड़ मजबूत और इसकी शाखें फलदार हैं, और जो बातें तुमने तजवीज़ की हैं इनमें से जो बात भी कहोगे मालूम हो जाएगा कि ये बातिल है। किसी कदर सही है कि तुम सब जादूगर कहो कि ऐसी जादू भरी बात करता है कि इसके ज़रिए बाप बेटे और सब भाई बंदों के दरमियान जुदाई डाल देता है। वलीद की ये बात सुनकर सब उठकर चले गए। जिन रास्तों से लोग हज के लिए आ रहे थे इनमें जा बैठे। हर गुजरने वाले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने से डराने लगे और आपको बदनाम करने के तरह तरह के पापड़ बेले। वलीद और इसकी गुफ्तगू के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह मुदस्सिर की ये आयत उतारी, ज़रनी वमन खलक़्तु वहीदा सउस्लिही सक़र। जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल शुदा कुरान के बारे में किस्म किस्म की बातें जोड़ते थे, इनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लज़ीना जअलुल कुरआन इज़्ज़ीना व रब्बिका लनसअलहुम अजमाइन। यानी जिन्होंने कुरान के बारे में किस्म किस्म की बातें की हैं, तेरे रब की कसम हम इन सब से पूछ लेंगे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, एक दिन वलीद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और गोया हुआ कि मुझे कुछ पढ़कर सुनाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत शरीफ पढ़ी, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान। बोला, ज़रा दोबारा पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पढ़ी। कहने लगा, खुदा की कसम इसमें हलावत है, ये हसीन व जमील है, इसके नीचे मजबूत जड़ है और ऊपर पुख्ता फल है। कोई इंसान इस किस्म की बात नहीं कर सकता। एक रिवायत में है, अबू जहल को इसका पता चला तो वो इसके पास आया और बोला, चचा तुम्हारे लिए तुम्हारी कौम चंदा इकट्ठा करना चाहती है। वलीद ने कहा, वो क्यों? अबू जहल ने कहा, इसलिए कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हो और इसकी मदद करके मुआवजा लेना चाहते हो। इसने कहा, कुरैश जानते हैं
کہ میرے پاس ان سب سے زیادہ مال ہے، مجھے ان کے مال اور چندے کی کیا حاجت ہے؟ ابو جہل نے کہا پھر اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہو جس سے تمہاری قوم جان لے کہ تم اس کو برا جانتے ہو۔ ولید نے کہا پھر میں کیا کہوں، بخدا تم میں مجھ سے زیادہ اشعار جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔